بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال کا ایک ایسا دور، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، زرداری صاحب کا ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بیکنگ اور باقی جتنی بھی ہماری آنریبل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر، سب کی ایک پاکستان کے لیے مشترکہ جدوجہد، اور اس جدوجہد کے نتیجے کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایسے کاموں کا کر جانا کہ جو 74 سال تک ہم لوگ تقریباً ناممکن سمجھتے رہے، اور ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ کے طور پہ ایک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر میں ہمارے گئے ہوئے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی، یہ انہوں نے ہماری تقدیر کو سنوارنے کے لیے ایک ایسا بوٹا لگایا کہ جس کو پھر آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی سرکردہ جنرلز ہیں انہوں نے اس چیز کو کیری کیا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسلوں کی جو فیوچر تھا اس کی بالکل پرواہ نہیں کی، وہ سائیکلوں کے اوپر بھی چڑھ گئے، انہوں نے پروٹوکولز جو تھے وہ چھوڑ دیے، انہوں نے جتنی مراد تھیں وہ بند کر دی لینا، اور سیکیورٹی یا نا سیکیورٹی کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر بجلی کا مسئلہ کمپلیٹلی حل کر دیا ہے، پاکستان کے اندر اب کوئی بھی گھر کبھی بھی اس کے اندر اندھیرا نہیں ہوگا، کوئی غریب کا بچہ ایسا نہیں بچا کہ جو اب اسکول کے اندر مفت تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ جو ہاسپٹلز تھے، ہاسپٹلز کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاسپٹلز اب ویران ہو گئے ہیں، وہاں پہ کوئی مریض آپ کو ملے گا نہیں، سارے کے سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹیک کیئر کی گئی، اور ان کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر کے ان کو گھر بھجوا دیا گیا۔ روڈز بن چکے ہیں، ایئرپورٹس جو ہے وہ جو ہم نے ارادہ تھا کبھی کہ ہم دوسرے لوگوں کو پرائیویٹائز کر کے دے دیں گے یا دوسرے ملکوں کو ان کو پلیج کرائیں گے، وہ تو کجا ہم نے جو دوسرے ملکوں کے ایسٹس تھے ان کو پلیج کر لیا ہے، اور آس پاس کے چھوٹے ملکوں کو ہم نے قرضے دینا شروع کر دیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہماری جو 74 سال سے ایک مسابقت تھی، اس کے اندر انڈیا نے ہم سے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ہار مان لی ہے، اور وہ اب ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اب وہ ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کشمیر ہمارے حوالے کر کے، اور بھی کوئی اس طرح کا ڈسپیوٹ ہے تو ان کی طرف سے یونیلیٹرلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر سمیت جتنے بھی معاملات جس کے اندر پاکستان کو ان سے کوئی شکایت ہے، وہ اس کے اندر پاکستان کی مرضی کے مطابق اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر دنیا کے اندر ہم نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے گڈ گورننس کی کہ جو بڑی یونیورسٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے کہ اس 1.5 سال کا جو تاریخ ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں، اس کے اوپر ریسرچ سٹارٹ ہو گئی ہے، دنیا کے جتنے بھی ناقدین تھے پاکستان کے حوالے سے وہ سب کے سب اب طائب ہو گئے ہیں، اور اس چیز کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اور پھر یقیناً ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، یہ اگر سارے کے سارے لوگ ایک ہو جائیں جس طرح پاکستان کے اندر ہوا اور ہو رہا ہے، تو آپ کسی بھی ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں، اور یہ تقریباً ناممکن تھا جو کہ شہباز شریف صاحب، آپ نے اور ہمارے جنرلز نے اور ہمارے ججز نے مل کے، یقیناً اس کے اندر بیوروکریسی کی بہت بڑی خدمات ہیں، اس کے اندر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے جس طرح سے اپنی جابس کی پرواہ نہیں کی، اپنی ویجز کی پرواہ نہیں کی، اپنے پرس کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ملک و قوم کے لیے دن رات چھاپے مارے، دن رات ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ جو ملک دشمن تھے، اور
ڈزن میٹر، اگر ان کی ایک میجورٹی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ میجورٹی کے اندر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ ہمارا جو ترقی کا سفر ہے اس کو آپ ہیمپر کر دیں گے، اس کو آپ ہماری نسلوں کی جو فیوچر ہے اس کو آپ کمپرومائز کر دیں گے جسٹ بیکاز آپ کے پاس میجورٹی ہے. تو میری نظر کے اندر پی ٹی آئی کو توڑنا اور ان چند خواتین کا جن کے ساتھ الزام لگایا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی، ورنہ جس طرح کے سیکیورٹی ادارے 1.5 سال کے اندر ہم نے ترتیب دے دیے ہیں، جس طرح ان کی اخلاقیات کو ہم نے بلند کر دیا ہے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، کسی بوڑھے، کسی بچے، یا ایون کسی نوجوان کے ساتھ بھی کسی طرح کا بھی کوئی غلط سلوک، ہم اس کا تصور بھی نہیں اب کر سکتے. یہ ایسے میرا خیال ہے کہ الزامات ہیں جن کو لگانے سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے تھا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن کچھ عاقبت اندیش لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو ملک کو تباہی کی طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے اب جاتے جاتے ہم نے ہماری جوڈیشری نے اس میں ماشاءاللہ بہت زبردست رول پلے کیا ہے، بہت سپیڈی ٹرائل کر کے ایک انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو توشہ خانہ کے اندر گھڑی جو خریدی گئی اور پھر اس کو بیچا گیا، اور یقیناً اس کے اندر جو تصویر تھی اس کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ بے حرمتی تو یقیناً ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کوئی ایسی گھڑی جس کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر ہو اس کو آپ خریدیں اور پھر اس کو آپ اپنی مرضی سے بیچ دیں. یہ کہاں کی آپ مجھے بتائیں کہ شرافت ہے، یہ کہاں کا کس طرح کی یہ گورننس ہے کہ جس کے اندر ایک وزیر اعظم جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو گھڑی ہے یہ کسی نے آپ کو تحفے میں دی اور آپ اس کو خرید لیتے ہیں. دوسرے لوگ دیکھیں وہ آرام سے اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں اور اپنے پاس استعمال کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر نہیں ہے. آپ خانہ کعبہ کی تصویر کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ کی نظر میں آپ کو جو کسی نے تحفہ دیا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اس کو آپ جا کے بازار کے اندر بیچ دیتے ہیں. اپنی پیسے آپ نے جو دیے ہیں گورنمنٹ کو اس کا ہمیں آلریڈی چونکہ پتہ ہے، یہ جو ہم نے 200 کیس بنائے آپ کے اوپر، یہ تو ہزاروں اصل میں آپ کے گناہ تھے، لاکھوں گناہ تھے جو آپ نے چند سال کے اندر کیے، اور کرپشن کے آپ نے بازار گرم کر دیا. آپ نے ملک کو اس جگہ پہ لے کے چلے گئے تھے جہاں سے اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈیشری مل کے یہ جدوجہد کا آغاز نہ کرتی جو انہوں نے کیا، اور آج ہمیں ایک مرتبے کے اوپر ایک اعزاز کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہے وہ ایگزامپل، یہ ہے گورننس. اس طرح کی آرمی ہونی چاہیے، اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے، اس طرح کے سیکیورٹی کے ادارے ہونے چاہیے. سیاستدانوں نے ساری جو ہماری شکایات تھی وہ ساری کی ساری دور کر دی ہیں، اپنے سارے پرس واپس کر دیے، اپنے پروٹوکولز واپس کر دیے. انہوں نے ایون اپنے بچوں کے نام پہ جو لگائی ہوئی جائیدادیں تھیں جو کہ وہ غلطی سے پہلے بنا بیٹھے تھے، انہوں نے وہ واپس کر دی اور انہوں نے سرنڈر کر دی ہیں. جبکہ عمران خان صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتے رہے اور کیا کیا کرتے رہے. اب تو یہ 200 جو کیسز ہیں جو ہم نے بڑی سلیکشن کے ساتھ ہزاروں لاکھوں جو ان کے جرم ہیں ان کے اندر سے ہم نے بڑا سلیکٹ کر کے بڑی شبانہ روز ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کے اندر ایویڈنس نکالا ہے. اور آپ جس طرح ایویڈنس ہم نے اس اسپیڈی ٹرائل کے اندر توشہ خانہ کے اندر آپ کو ہم نے ثابت کیا کہ اگر انصاف اسپیڈی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، جس کے اندر کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی یہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور ہم نے مجرم کو جو ہے وہ اس کی سزا بھی دی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ ہم نے پہنچایا بھی ہے. تو یہ ایک ایسا امر ہوا کہ جس سے 2 دن تو میرا دل اتنا باغ باغ تھا اور اتنا میں خوش تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اب اس کے اوپر کیا بات کروں. آج 2 دن کے بعد میں نے یہ مجھے نظر نہ لگ جائے اس لیے پھر میں نے یہ کالی پٹی باندھی
اور پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی لوگوں کو اس کے اوپر اپنے جو جذبات ہیں وہ ضرور شیئر کر دوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب چونکہ ہم ترقی کے ایک ایسے سفر کے اوپر آ گئے ہیں کہ جس کے اندر اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو کون سے ایسے ستارے ہیں کہ جن کے اوپر کمد ڈالنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. چونکہ پاکستان کے اندر ہم نے جتنے بھی معاملات تھے وہ بحسن و خوبی ہم نے حل کر دیے ہیں، اور اب یقیناً پاکستان کا کوئی گھر کبھی اندھیرے میں نہیں ڈوبے گا، کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی مریض مرے گا نہیں، کوئی بچہ تعلیم کے بغیر اپنے گھر میں نہیں رہے گا، کسی خاتون کا کوئی استحصال نہیں ہوگا. ہم ایک ایسے نظام کو لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کا جتنا شکر کریں، بلکہ اللہ پاک نے یہ جو خصوصی ہمارے لیے نمائندے بھیجے جنہوں نے قرآن کی آیتیں سنا کر ہمیں اس جذبے کو بھی ابھارا، اپنے اندر بھی ہمارے اندر بھی، اور قوم کو ایک کر کے کھڑا کر دیا ہے. اب قوم کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، قوم کے اندر کوئی ملک دشمن نہیں ہے. اب ہمارے رستے جو ہیں ان میں صرف روشنی ہے، اور اندھیرے ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیے ہیں. تو اب میں اس کے اوپر جو مبارکباد تھی وہ تو میں نے دے دی ہے، اس کا جتنی بھی توصیف کی جائے کم ہے، میں گھٹو لگا سکتا ہوں. لیکن اب میں دوسری سائڈ کے اوپر آ جاتا ہوں، جو پی ٹی آئی والا معاملہ ہے اور عمران خان صاحب والا معاملہ ہے. ان کا تو میرا خیال یہ ہے کہ بہتر، یقیناً ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور یا ان کو آپ پھانسی بھی چڑھا دیتے ہیں، بھٹو صاحب کو بھی ہم نے پھانسی پہ اسی لیے چڑھا دیا تھا کیونکہ وہ ہماری جو ترقی تھی اس کے رستے کے اندر آ کے ایک اکیلا شخص دیوار بننے کی کوشش کر رہا تھا. اور کچھ معصوم لوگوں کو ساتھ لگا لیتے ہیں اس طرح کے لوگ، چونکہ یہ بڑے جلد زبان ہوتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے کیا ہے. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسے دور کے اندر ہیں جس کے اندر ہم سب کو نظر لگ سکتی ہے، تو اس نظر سے بچاؤ کے لیے میں نے تو کالی پٹی باندھی ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں کہ پورے کا پورا پاکستان اس کے اوپر کالی پٹیاں باندھے، اور جب تک ہمیں نظر لگنے کا امکان رہے تب تک ہم لوگ یہ کالی پٹی باندھ کے رکھیں. اور اگر پھر ہماری اس ترقی اور اس اوج کمال جس کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں 1.5 سال کے اندر، ہمیں لگے کہ یہ صرف ایک پٹی باندھنا انف نہیں ہے، تو پھر ہم سارے لوگ کالے کپڑے پہننا شروع کریں. اور کچھ عرصے تک اگر کالے کپڑے بھی ہمیں لگیں، کیونکہ جس طرح سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کالے کپڑے پہننا بھی انف شاید نہ ہو. کالی پٹی تو یقیناً چند دن، 6-7 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن تک آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، اس کے بعد آپ کو نظر لگنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کالے کپڑے پہنیں، کچھ دن تک کالے کپڑے پروٹیکٹ یقیناً آپ کو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جس وقت آپ کے کالے کپڑے بھی آپ کو اس نظر بد سے نہ بچا سکیں، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ میں خود بھی اور آپ سب کو بھی یہ میں مشورہ دوں گا کہ ہم لوگ اپنے منہ کالے کر کے، اور کالے کپڑے ہم نے پہنے ہوں گے، صرف ایک منہ ہمارا جو ہے وہ اس میں سے کالا نہیں ہوگا، اس کو بھی ہم لوگ کالا کر کے گھومیں. اور اس وقت تک اس منہ کو ہم کالا کر کے گھومیں جب تک یہ جو نظر ہے، یہ جو ترقی اور یہ جو شادمانی ہے، یہ جو ایک اعزاز ہے جس کے اوپر ہم لوگ بحیثیت قوم بھی آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہمیں ایسے عقلمند حکمران مل گئے، ایسے جج مل گئے، ایسے جنرلز مل گئے کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اب ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں اس نظر کے لیے اب جتنا عرصہ بھی ہم جئیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. کالے کپڑوں کے بعد اور منہ کالا کرنے کے بعد ہم آگے کیا کریں گے، میرا اتنا وزڈم نہیں ہے کہ جو میں آپ کو اس کے اوپر روشنی ڈال سکوں. میں آپ کو اس خوبصورت، اس زبردست ترقی میں بہتے ہوئے پاکستان کے اندر اس زبردست گورننس اور ایک بہت ہی فیلسٹیشن کا جو ماحول ہے، اس کے اندر
خدا حافظ کہتا ہوں، اور آپ کے لیے، میرے لیے اور اس قوم کے لیے، سب کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کو عمر خضر دے دے، اور یہ ہمیشہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں، اور یہی وہ لوگ تھے جن کی ہمیں ضرورت تھی، جن کی ہمیں آرزو تھی، اور آج ہمیں یہ حاصل ہو گئے ہیں۔ تو آپ جتنے لوگوں نے بھی اس کے اندر جو بھی کردار ادا کیا ہے، آپ کی نسلیں جو ہیں ان کے ہم قرضدار ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ دو جہانوں کے اندر آپ کو اس کا اجر ملے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔